الاقصی مسجد دنیا کی سب سے متنازع جگہوں میں سے ایک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام مقام تین بڑی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے تاریخی، مذہبی اور سیاسی عوامل ہے جو اسے ایک حساس اور متنازع مقام بناتے ہیں۔ دوستو آئیے ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس مقام کا ذکر ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس مقام کو بے حد عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں اس مقام پر قبۃ الصخرہ تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ آئیے اب یہودی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے بھی یہ مقام انتہائی مقدس ہے۔ وہی مقام ہے جہاں ٹیمپل تعمیر کرایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا معبد میں بابلیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہیں معبد سلیمانی دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے جو کہ مسجد الاقصی کے موجودہ مقام پر ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر یہودی اس مقام کو اپنی مذہبی تاریخ کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ آئیے اب عیسائی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے یہ مقام ان واقعات کے حوالے سے اہم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے منسلک ہے۔ اگرچہ عیسائیوں کے لیے یروشلم میں چرچ زیادہ اہمیت رکھتا ہے لیکن اقصی کا مقام بھی عیسائی تاریخ اور مذہب میں اہم ہے۔ سیاسی تنازعات۔ الاقصی کے حوالے سے سیاسی تنازعات کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا جو فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کا آغاز ہوا اور اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ 1948 کی جنگ کے بعد یروشلم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی یروشلم جہاں مسجد الاقصی واقع ہے اردن کے زیر انتظام تھا، لیکن 1967 عیسوی کے 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی جانب سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دینے اور مسجد الاقصی پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں نے مسلمانوں میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ موجودہ صورتحال آج کے دور میں بھی مسجد الاقصی کے حوالے سے حالات انتہائی حساس ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ مقام تنازع ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ مشرقی یروشلم جس میں مسجد الاقصی بھی شامل ہے ان کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیل اس مقام پر اپنی مکمل حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسجد الاقصی کے مقام پر وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں اور بین الاقوامی برادری بھی اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں لیکن اب تک کوئی ٹھوس حل سامنے نہیں آیا۔ مسجد الاقصی کے حوالے سے عالمی برادری کا بھی بڑا کردار ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے اس مسئلے پر وقتاً فوقتاً بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے لیے یہ مقام ایک مشترکہ ورثے کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ اسے ہر صورت میں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ الاقصی مسجد ایک ایسا مقام ہے جو نہ صرف مذہبی بلکہ تاریخی اور سیاسی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی یہی اہمیت اسے دنیا کی سب سے متنازع جگہوں میں سے ایک بناتی ہے۔ جب تک اس مقام کے حوالے سے مختلف مذاہب اور اقوام کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوتا اس تنازع کا خاتمہ ممکن نہیں دکھائی دیتا۔ اقصی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ مقام مقدس سمجھا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک عظیم الشان معبد تعمیر کیا جو یہودی تاریخ کا ایک اہم حصہ بنا۔ بابل کے بادشاہ نبوکدنیزر نے اس معبد کو تباہ کر دیا اور یہودی کو جلا وطن کیا۔ اس کے بعد بھی یہاں پر کئی بار تعمیر و تخریب کا سلسلہ جاری رہا جس میں رومی اور بازنطینی حکومتوں کا بھی کردار رہا ہے۔ مسلمانوں نے 638 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یروشلم فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر مسجد الاقصی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہاں قبۃ الصخرہ تعمیر کرائی جسے آج بھی اسلامی فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ مقام مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے سوائے صلیبی جنگوں کے دور کے جب عیسائیوں نے مختصر وقت کے لیے اس پر قبضہ کیا۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیمیں الاقصی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا جس کے تحت یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر کا درجہ دیا جانا تھا لیکن یہ منصوبہ کبھی عملی نہیں ہوا۔ 1967 کے بعد اقوام متحدہ نے اسرائیل کو مشرقی یروشلم پر قبضے کو غیر قانونی قرار دیا لیکن اسرائیل نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔
آج بھی اقوام متحدہ کے متعدد قراردادیں اس مسئلے پر موجود ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ الاقصی مسجد کا تنازع صرف فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی باز گشت پوری دنیا میں سنائی جاتی ہے۔ اسلامی ممالک الاقصی کے مسئلے کو اپنے وقار اور اسلامی ورثے کے تحفظ کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب مغربی ممالک اور اسرائیلی اسے ایک سیاسی تنازع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مختلف عالمی طاقتیں اس مسئلے کو اپنے مفاد کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنازع مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ مستقبل میں الاقصی مسجد کے حوالے سے تنازع کیسے حل ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان اس مسئلے پر کئی بار مذاکرات ہوئے، لیکن کوئی پائیدار حل نہیں نکلا۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف اسی وقت ممکن ہے جب دونوں فریق اپنے مذہبی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک جامع اور منصفانہ حل تلاش کرے۔ تاہم موجودہ حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ الاقصی مسجد دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جو مذہبی، تاریخی اور سیاسی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ اس کی یہی اہمیت اسے دنیا کا سب سے متنازع مقام بناتی ہے۔ مختلف مذاہب اور اقوام کے درمیان اس مقام کی ملکیت اور اس پر حق کا دعویٰ اسے ایک حساس اور پیچیدہ مسئلہ بنا دیتا ہے۔ جب تک اس مسئلے کا کوئی منصفانہ حل نہیں نکلتا، یہ تنازع دنیا کے امن اور استحکام کے لیے ایک چیلنجز بنا رہے گا۔ الاقصی مسجد کا تنازع دراصل تاریخ، مذہب اور سیاست کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے اور اس کی جڑیں بہت گہری ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف ایک فریق کی رائے کو ماننا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک متوازن اور جامع حل کی ضرورت ہے جو تمام فریقوں کے حقوق اور مفادات کو مد نظر رکھے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ دوستوں، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔